بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت سلطان وہاں پہنچا، فلاڈلفیا کے حکمران ساماک نے اپنے سارے سالاروں کو اپنے لشکر کے سامنے جمع ہونے کا حکم دیا۔ ابھی تک اس نے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع نہیں کی تھی۔ جب سارے سالار ساماک کے پاس جمع ہو گئے، تب ساماک گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا تھا کہ اس موقع پر ایک رومن سالار بولا اور ساماک کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اس سے پہلے سلطان کے ایک سالار سیف الدین ابوبکر نے ہمارے 2 عمدہ اور اچھے قسم کے تیغزنوں کو انفرادی مقابلے میں موت کے گھاٹ اتارا تھا اور ان کا انتقام ہمیں ہر صورت میں لینا چاہیے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے لشکر سے ایک ایسا تیغزن چنیں جو لاجواب اور بے مثل ہو اور اسے مسلمانوں کے سالار سیف الدین ابوبکر سے انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اتارا جائے۔ اگر ہمارے تیغزن نے مسلمانوں کے سالار سیف الدین ابوبکر کا خاتمہ کر دیا تو ایسا ہونے سے مسلمانوں کے لشکر کے اندر دل شکنی اور ہمارے لشکریوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ جب تک وہ سالار بولتا رہا، فلاڈلفیا کا حکمران ساماک عجیب سے جستجو اور حیرت کا اظہار کرنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا، تب ساماک بولا اور کہنے لگا، تمہاری پیشکش بہت اچھی اور پرکشش ہے، پر مسلمانوں کے سالار سیف الدین ابوبکر سے انفرادی مقابلہ کون کرے؟ کیا تم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار سمجھتے ہو؟ اس سے اس سالار کا رنگ پیلا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے خیال میں اس مقابلے کے لیے نامناسب ہوں۔ اس پر ہلکے سے تبسم میں ساماک بولا اور کہنے لگا، اگر تم اس مقابلے کے لیے نامناسب ہو تو پھر یوں جانو سارے ہی نامناسب ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کا وہ سالار جس کا نام سیف الدین ابوبکر ہے، بلا کا جوشیلا، طاقتور، پرقوت اور تیغزنی میں لاجواب مہارت رکھتا ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ ہم نے اپنے کسی بھی تیغزن کو انفرادی مقابلے کے لیے اتارا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا اور مسلمانوں کا سالار سیف الدین ابوبکر اسے کاٹ کر رکھ دے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے ذہن سے یہ خواہش نکال دینی چاہیے کہ اجتماعی جنگ سے پہلے ہمیں کسی کو انفرادی مقابلے کے لیے اتارنا چاہیے جو مسلمانوں کے سالار سیف الدین ابوبکر سے مقابلہ کرے۔ یوں جانو یہ موضوع بحث کے قابل ہی نہیں ہے۔ میں نے جس مقصد کے لیے تم لوگوں کو بلایا ہے، اب اس کی طرف آتا ہوں۔ تھوڑی دیر تک لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی جائیں گی، اس کے بعد مسلمانوں سے جنگ کی طرح ڈالی جائے گی۔ مسلمانوں کا سلطان اپنی لشکر کے ساتھ ہمارے سامنے پڑاؤ کر رہا ہے، سفر کے باعث وہ خود اور اس کے لشکری تکے ہارے ہوں گے، لہٰذا اگر ہم ان کی اس تھکاوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنگ کی ابتدا کر دیں تو میرا دل کہتا ہے فتح ہماری ہوگی۔ پہلے پوری قوت سے مسلمانوں کے سلطان پر ضرب لگائی جائے گی۔ لشکر کو حسب سابق 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، لیکن پہلی ضرب پورا لشکر ایک ساتھ لگائے گا تاکہ مسلمانوں کے سلطان اور اس کی لشکریوں کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ کر رکھ دی جائے۔ جس وقت مسلمانوں کے سلطان کا لشکر ہم سے بری طرح الجھ جائے گا، تب وہ لشکر جسے ہم نے اپنے پڑاؤں میں گات میں بٹا رکھا ہے وہ حرکت میں آئے گا، لشکر کے پیچھے رہتے ہوئے ایک طرف سے ہوتا ہوا آگے بڑھے گا اور پھر وہ مسلمانوں کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہو جائے گا۔ جب وہ ایسا کرے گا تو مسلمانوں کی شکست اپسپائی اور ہماری فتح اور ہماری کامرانی یقینی ہو جائے گی۔ اتنا کہنے کے بعد ساماک رکا، پھر اپنے ایک بڑے سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لشکر کا ایک حصہ ابھی سے علیحدہ کر دو۔ جب ہم مسلمانوں کے سلطان عز الدین کو شکست دیں گے تو رکیں گے نہیں، اس کا تعاقب شروع کر دیں گے اور لشکر کا وہ حصہ جو ابھی مقرر کیا جائے گا وہ ہماری غیر حاضری میں 2 کام کرے گا، جنگ میں زخمی ہونے والوں کی دیکھ بھال کرے گا، اپنے پڑاؤ کی حفاظت کا بھی سامان کرے گا، اور مسلمانوں کا سلطان عز الدین شکست اٹھا کر جو اپنا پڑاؤ چھوڑ کر بھاگے گا، مسلمانوں کے پڑاؤ کی ہر چیز پر بھی لشکر کا وہ حصہ قبضہ کر لے گا، جبکہ ہم سلطان اور اس کی لشکریوں کا اس کے مرکزی شہر تک تعاقب کرتے چلے جائیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد ساماک رکا، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، ہم نے مسلمانوں کے سلطان پر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم انطالیہ کے حکمران بارگن ہیں، نہ ہرکلیا کا حکمران دوگا اور نہ ہی ملتیا کا حکمران تیارلوس ہیں، جنہیں سلطان نے بڑی آسانی سے شکست دے کر ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، بلکہ ہم تو سلطان کو بدترین شکست دے کر اس کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ساماک رکا، دوبارہ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، جو منصوبہ بندی میں نے تم لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، کیا تم سب اس سے متفق ہو؟ جب سارے سالاروں نے اس سے اتفاق کیا تب جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے ساماک نے اپنی لشکر کی صفیں درست کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساماک اور اس کے سارے سالار اپنی لشکر کی صفیں درست کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف سلطان عز الدین بھی اپنے سالاروں کے ساتھ حرکت میں آیا اور اس نے بھی اپنی لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ پہلے کی طرح سلطان کے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا
درمیانی حصہ سلطان نے اپنے پاس رکھا اور ایک بڑے سالار کو اپنے نائب کے طور پر لشکر کے درمیانی حصے میں مقرر کیا۔ لشکر کے دائیں پہلو کی کمانداری حسام الدین یوسف کو دی گئی، جبکہ زین الدین بشارہ کو اس کے نائب کی حیثیت سے مقرر کیا گیا۔ لشکر کے بائیں پہلو کی کمانداری مبارز الدین چاولی کو دی گئی، جبکہ نجم الدین بہرام اس کے نائب کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ اس طرح سلطان نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور تینوں حصے فلاڈلفیا کے حکمران ساماک کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار اور مستعد ہو گئے تھے۔ فلاڈلفیا کے حکمران ساماک نے آخر کار اپنی لشکر کو آگے بڑھایا، پھر وہ موسموں کے شہری نگارہ میں دوزخ مزاج دھوپ اور آتش کے بے روک فشار کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے سلطان نے پہلے تکبیریں بلند کی، اس کے بعد دشمن پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ سلطان کے ساتھ ہی لشکر کے دائیں بائیں پہلو بھی حسام الدین اور مبارز الدین چاولی کی کمانداری میں حرکت میں آئے، وہ بھی دشمن کے لشکر کے پہلو پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس طرح فلاڈلفیا کے حکمران اور سلطان کے لشکر کے درمیان ہولناک جنگ کی ابتدا ہو گئی تھی۔ فلاڈلفیا کے حکمران کو ایک طرح سے اطمینان تھا، اس نے اپنے پڑاؤ کے اندر جو ایک خاصا بڑا لشکر گات میں بٹھا رکھا تھا وہ یقیناً مناسب موقع پر حرکت میں آئے گا اور مسلمانوں کے لشکر پر حملہ آور ہو کر اس کی کامیابی کے در کھولتا چلا جائے گا۔ ساماک کی بدقسمتی، قبل اس کے وہ لشکر جسے اس نے پڑاؤ میں گات میں بٹھا رکھا تھا حرکت میں آتا، اچانک سیف الدین ابوبکر حرکت میں آیا۔ لا حاصل کے رولیدہ کر دینے والے ہجر عذاب کے خونی لمحوں، وہم و وحشت برے چھلاؤں اور ورائے گمان و قیاس کی طرح نمودار ہوا۔ پھر ساماک کے اس لشکر پر جو گات میں اپنے پڑاؤ کے اندر بیٹھا ہوا تھا حملہ آور ہو گیا تھا۔ سیف الدین نے اپنی کارروائی کی تکمیل کرنے میں کوئی زیادہ وقت نہ لیا۔ پڑاؤ کے اندر ساماک کا جس قدر لشکر بیٹھا ہوا تھا اس کا ایک طرح سے قتل عام کر دیا تھا۔ اس دوران ساماک کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ اس کی پشت پر بھی کوئی حملہ آور ہوا ہے۔ اس کے پڑاؤ کے اندر کشمکش جاری ہو گئی ہے، لیکن وہ مڑ کر پیچھے تو نہیں آ سکتا تھا، اس لیے کہ اسے خطرہ تھا کہ جو ہی وہ مڑے گا اس کی طرف سے سلطان عز الدین کے لشکری اس پر ایسی ضرب لگائیں گے کہ اس کے پورے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ لہٰذا ان حالات میں اندر ہی اندر صلاح و مشورہ ہوا۔ ساماک اپنے لشکر کے وسطی حصے میں تھا، اسے اطلاع کر دی گئی کہ مسلمانوں کا ایک اور لشکر پڑاؤ پر حملہ آور ہوا اور پڑاؤ کے اندر جس قدر ان کا لشکر تھا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر ساماک کے پاؤں تلے سے زمین کھسکنا شروع ہو گئی تھی۔ اسے یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ پڑاؤ میں اپنی کارروائی کرنے کے بعد مسلمانوں کا وہ لشکر اس کی پشت پر حملہ آور ہو کر ایک دوسرا رخ اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جب سامنے کی طرف سے سلطان اور اس کے ساتھی اور سالار پشت کی طرف سے مسلمانوں کا نیا لشکر ضرب لگائے گا تو اس کے لشکر کا ایک حصہ کٹ کر رہ جائے گا۔ لہٰذا اپنی لشکر کے ایک طرف سے نکل کر ساماک الگ جا کر کھڑا ہوا اور فلاڈلفیا شہر سے باہر 1 میل کے فاصلے پر جو اس نے ایک خاصا بڑا لشکر بٹھا رکھا تھا اس سے جا ملا تھا۔ سلطان کے حکم پر ساماک کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ ان حالات میں ساماک اور زیادہ فکرمند اور پریشان ہو گیا تھا، لہٰذا فلاڈلفیا شہر کے اندر جو اس کے محفوظ لشکری تھے ان میں سے بھی کچھ کو اس نے شہر سے باہر اپنی مدد کے لیے طلب کر لیا تھا۔ اس طرح ساماک نے ایک بار پھر اپنی عسکری طاقت کو خوب مضبوط اور مستحکم کر لیا تھا۔ دوسری طرف سلطان عز الدین نے چند دن تک وہیں پڑاؤ کیے رکھا۔ ساماک کے پڑاؤ سے جو چیزیں ملی تھی لشکریوں کے اندر تقسیم کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد سلطان نے چند روز تک اپنی لشکریوں کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ جنگ کے دوسرے روز جس وقت سلطان عز الدین اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، حسام الدین یوسف خیمے میں داخل ہوا۔ سلطان کے اشارہ کرنے پر آگے بڑھ کر وہ سلطان کے سامنے ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے گفتگو کا آغاز کیا اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، آپ نے جو میرے ذمے کام لگایا تھا اس کام پر میں نے اپنے 2 خاص آدمیوں کو مقرر کیا تھا، وہ دونوں میرے بڑے بھروسے اور اعتماد کے آدمی ہیں۔ سلطان محترم، جس وقت ہم دشمن سے ٹکرا رہے تھے اس ٹکراؤ کے دوران سیف الدین ابوبکر اچانک نمودار ہو کر دشمن کے پڑاؤ پر حملہ آور ہوا تو اس کے لشکر میں اس وقت مردانہ لباس میں جوزین بھی شامل تھی، جو اپنے چہرے کو بھی خود کے نقاب سے ڈانپے ہوئی تھی۔ ان دونوں لشکریوں کا کہنا ہے کہ جوزین سیف الدین ابوبکر کے ساتھ رہی اور اس کے پیچھے رہنے کی کوشش کی۔ جو ہی وہ دیکھتی کہ دشمن کا کوئی لشکری سیف الدین ابوبکر کی طرف بڑھ رہا ہے یا بڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ فوراً اپنی کمان کو حرکت میں لاتی اور اپنی تیروں سے اسے چلنی کر کے رکھ دیتی۔ یہاں تک کہنے کے بعد حسام الدین رکا، پھر کہنے لگا، سلطان محترم، جوزین کی یہ کارروائی دیکھتے ہوئے مجھے پکا اور پختہ یقین ہو گیا ہے کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے، ہمارے ساتھ بالکل پرخلوص اور جان نثاری کے جذبات رکھتی ہے۔ میرے خیال میں اب ہمیں اس کی حرکات کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے
حسام الدین کے یہ الفاظ سن کر سلطان نے خوشی کا اظہار کیا تھا، پھر کہنے لگا جو 2 آدمی تم نے مقرر کر رکھے ہیں انہیں کہنا اپنے کام میں لگے رہیں۔ بہرحال جو خبر تم نے دی ہے وہ میرے لیے بڑی حوصلہ افزا ہے، بلکہ میرے لیے خوشی اور طمانینت کا باعث ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ لڑکی صرف ہمارے لشکر ہی نہیں، سیف الدین ابوبکر کے ساتھ بھی مخلص ہے۔ حسام الدین اب تم اٹھو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، جا کر آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی حسام الدین سلطان کے خیمے سے نکل کر چلا گیا تھا۔ جوزین نے اسی خیمے میں قیام کر رکھا تھا جس خیمے میں بریزا اور اس کی ماں سیمس کا قیام تھا۔ جس روز فلاڈلفیا کے حکمران ساماک کو بدترین شکست دی گئی، اس روز جوزین خیمے میں داخل ہوئی۔ خیمے میں اس وقت بریزا اور اس کی ماں سیمس دونوں موجود نہیں تھی۔ جوزین اس وقت مردانہ جنگی لباس پہنے ہوئی تھی جو اس نے اتار کر اپنے کپڑے پہن لیے تھے۔ پھر وہ خیمے میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد خیمے میں سیمس اور بریزا دونوں ماں بیٹی داخل ہوئی۔ دونوں کچھ دیر تک بڑے غور سے جوزین کو دیکھتی رہی۔ ان کے اس طرح دیکھنے پر جوزین گھبرا سی گئی تھی۔ پھر بریزا جوزین کے مزید قریب ہوئی اور ہاتھ کے اشارے سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگی اپنی جگہ پر کھڑی ہو جاؤ۔ جوزین اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ بیٹھے بیٹھے اس نے بریزا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی کیا مجھ سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی جو تم دونوں ماں بیٹی اس طرح مجھے گورنے کے انداز میں دیکھے جا رہی ہو؟ اس کے ساتھ ہی پریشانی کے عالم میں جوزین کھڑی ہو گئی تھی۔ جو ہی وہ کھڑی ہوئی، بریزا آگے بڑھی اور جوزین کو اپنے ساتھ لپٹا کر کئی بار اس کی پیشانی چومی۔ پھر جو ہی وہ علیحدہ ہوئی، سیمس نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اس کی پیشانی چومی۔ پھر بریزا نے اپنے ساتھ لپٹایا، نشیز پر بٹھایا۔ سیمس ان دونوں کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ ان کے اس طرح کے سلوک پر جوزین جستجو میں پڑی ہوئی تھی۔ عجیب سے انداز میں دونوں ماں بیٹی کی طرف باری باری دیکھ لیتی تھی، یہاں تک کہ بریزا بولی اور جوزین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی جوزین، میں جانتی ہوں تم پریشان اور فکر مند ہو رہی ہو اور یہ جاننے کی کوشش کرو گی کہ آخر ہم تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہیں۔ دیکھو، میں، میری بہن، میرے باپ اور بھائی سبھی تمہارے ممنون اور شکر گزار ہیں۔ بریزا جب خاموش ہوئی تب جوزین بولی اور کہنے لگی میں نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے جو آپ چاروں اس طرح میرے شکر گزار اور ممنون ہو گئے ہیں؟ اس پر بریزا کی ماں سیمس بولی اور کہنے لگی بیٹی، تھوڑی دیر پہلے سلطان نے بریزا کے باپ نکسار کو بلایا تھا۔ سلطان نے اس کے بابا پر انکشاف کیا کہ جوزین مردانہ جنگی لباس پہن کر لشکر میں شامل ہونے کا عزم کر چکی ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ سیف الدین ابوبکر کے ساتھ رہے گی، اور جس نے بھی سامنے یا اطراف سے اچانک حملہ کر کے سیف الدین کو اپنا ہدف بنانا چاہا، وہ ان پر تیر اندازی کرے گی اور انہیں سیف الدین کے قریب نہیں آنے دے گی۔ جوزین میری بیٹی، تمہاری آج کی کارروائی کی خبر بھی سلطان کے پاس پہنچ چکی ہے۔ اس سے بریزا کے بابا کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ میں اور بریزا دونوں ماں بیٹی دوسرے خیمے میں اس کے بابا اور بھائی کے ساتھ بیٹھی اسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی۔ اس کے بابا نے انکشاف کیا کہ جنگ کے دوران جوزین نے سیف الدین کی حفاظت کا بہترین کام سر انجام دیا، اور جس کسی نے بھی سیف الدین کے قریب آنے کی کوشش کی اسے تیروں سے چلنی کر دیا گیا، اس لیے کہ سیف الدین ابوبکر اب دشمنوں کی نگاہوں میں کانٹے کی طرح کٹکتا ہے، اس لیے کہ انفرادی مقابلے میں وہ ان کے کافی جنگجوؤں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے۔ بیٹی، جو کام تم نے اپنے ذمہ لیا ہے اس کے لیے ہم تمہاری اس قدر شکر گزار ہیں کہ میں اپنے جذبات کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ سیف الدین ابوبکر سے میری بیٹی بریزا کی منگنی ہو چکی ہے، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس بنا پر تمہارا فعل ایک طرح سے ہم پر وہ احسان ہے جسے شاید ہم کبھی نہ اتار پائیں گے۔ سیمس جب خاموش ہوئی تب ہلکا سا کہا جوزین نے لگایا اور کہنے لگی اماں، آپ بھی کس قسم کی گفتگو کرتی ہیں؟ بریزا مجھے اپنی بہن کہتی ہے، آپ بھی کئی بار مجھے بیٹی کہہ کر مخاطب کر چکی ہیں، لہٰذا میں بریزا کو اپنی چھوٹی بہن، آپ کو اپنی ماں کہتی ہوں۔ ماضی میں بریزا کے حق میں مجھ سے کئی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی تھی، بس میں انہی کا ازالہ کرنے کا تہیہ کیے ہوئی ہوں، اور میں جنگ کے دوران سیف الدین ابوبکر کی حفاظت کر کے یہ سمجھتی ہوں کہ میں اپنی بہن بریزا کے لیے تھوڑی بہت خدمات سر انجام دے دوں۔ اس کے علاوہ اس دوران بریزا بول پڑی اور جوزین کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگی جوزین، جو کام تم نے اپنے ذمہ لیا ہے یہ دشوار بھی ہے اور خطرناک بھی۔ میری آپ سے التماس ہے کہ تم ہمارے ساتھ جنگ کے دوران خیمے میں رہا کرو۔ اگر جنگ کے دوران تم کہیں زخمی ہو گئی تو یاد رکھنا ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر پائیں گے۔ پھر تم جانتی ہو سیف الدین ابوبکر اپنی حفاظت کرنے کا ہنر خوب جانتے ہیں۔ جوزین مسکرائی اور کہنے لگی تم ٹھیک کہتی ہو بریزا، لیکن میں نے اپنی ماضی کی غلطیوں کا ازالہ بھی تو کرنا ہے، اس کام سے منع نہ کرنا، اسے میں ایک سعادت اور فرض سمجھ کر ادا کرنا شروع کر چکی ہوں۔
जोज़ैन को फिर रुक जाना पड़ा, इसलिए कि खैमे के दरवाजे पर बाज़नीक नमूदार हुआ था और अपनी माँ सेमस को मुखातब करके कहने लगा, अम्मा थोड़ी देर तक खाना आ जाएगा। बाबा कहते हैं आज खाने में भाई सैफुद्दीन अबू बकर भी हमारे साथ शरीक होंगे और बाबा के कहने पर मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूँ। बाज़नी के ये अल्फाज सुनकर बरीजा की खुशी की कोई इंतहा न थी। जोज़ैन भी मुस्कुरा दी थी। फिर तीनों उठ खड़ी हुई। सेमस बाज़नी की तरफ देखते हुए कहने लगी, हम तीनों तुम माँ बेटे के खैमे की तरफ जाती हैं, तुम सैफुद्दीन को बुलाकर वहीं लाओ, वो थोड़ी देर तक आता है तो सब इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। इसके साथ ही बाज़नीक वहां से हट गया था। थोड़ी देर बाद वो सैफुद्दीन के खैमे के दरवाजे पर नमूदार हुआ। सैफुद्दीन उस वक्त अपने खैमे में नीम दराज था। बाज़नीक को खैमे के दरवाजे पर देखकर वो उठ बैठा। बाज़नीक खैमे में दाखिल हुआ और सैफुद्दीन को मुखातब करके कहने लगा, भाई अब उठें, मेरे साथ चलें, मुझे बाबा ने भेजा है, थोड़ी देर तक खाना आने वाला होगा। बाबा चाहते हैं कि आज शाम का खाना आप हमारे साथ खाएं। सैफुद्दीन ने गौर से बाज़नीक की तरफ देखा, फिर कहने लगा, क्या इसकी कोई ख़ास वजह है? बाज़नीक मुस्कुरा दिया और कहने लगा, कोई ख़ास वजह नहीं, बस बाबा चाहते हैं। बहन अम्मा और जोज़ैन भी इस पर मुत्तफ़िक हैं, लिहाजा आप मेरे साथ चलें। सैफुद्दीन उठ खड़ा हुआ, बाज़नीक के साथ हो लिया। नक्सार के खैमे में जब दाखिल हुआ, वहाँ नक्सार, बरीजा और जोज़ैन बैठी हुई थी। सैफुद्दीन और बाज़नीक आगे बढ़कर नक्सार के दाएं बाएं बैठ गए। थोड़ी देर बाद खाना आ गया, फिर वो इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे। अपने लश्कर को सुस्ताने और आराम करने का मौका फराहम करने के बाद सुल्तान इज़्ज़ुद्दीन केकाउस ने फिर अपने लश्कर के साथ पेशकदमी शुरू की। फिलाडेल्फिया शहर से 1 मील बाहर सामाक ने एक बहुत बड़े लश्कर के साथ पड़ाव कर रखा था और वो लश्कर पहले लश्कर से भी बड़ा था। उस लश्कर में ज़्यादातर यूनानी और रोमन थे। सुल्तान ने उनके सामने जाकर पड़ाव कर लिया था। रात दोनों लश्करों ने एक दूसरे के खिलाफ चौकन्ना रहकर गुजारी। अगले रोज सुल्तान ने अपनी लश्कर की सफ़े दुरुस्त करने का हुक्म दिया था। दूसरी तरफ सामाक भी सफ़े दुरुस्त करने लगा था। साथ ही उसके लश्कर के अंदर बड़े बड़े तबल बज उठे थे। इस मौका पर एक रोमन सालार अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ लश्कर के आगे सामाक के पास आया और उसे मुखातब करके कहने लगा, जंग की इब्तिदा करने से पहले मेरे ख्याल में इनफिरादी मुकाबला होना चाहिए, इस तरह हमारे लश्करियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद वो रोमन रुका, फिर कहने लगा, इसके अलावा सबसे पहले हमारे 3 जवान मुसलमानों के एक सालार के हाथों इनफिरादी मुकाबला हार चुके हैं, लिहाजा मुसलमानों के उस सालार से इंतकाम लेना भी बाकी है। इसके अलावा यहाँ तक कहते कहते उस रोमन सालार को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि सामाक बोला और कहने लगा, मैं तुम्हारी इस तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं करता। मुसलमानों का सालार जिसका नाम सैफुद्दीन अबू बकर है, इससे पहले हमारे 3 बेहतरीन तेगजानों को इनफिरादी मुकाबले में मौत के घाट उतार चुका है। अब मैं मजीद किसी तेगजान को उसके हवाले नहीं करना चाहता। सामाक के खामोश हो जाने पर छाती तानते हुए वो रोमन सालार कहने लगा, लेकिन इस बार कामयाबी हमारी होगी, सर हमारे तेगजानों के नहीं, मुसलमानों के सालार सैफुद्दीन अबू बकर का कटेगा, इसलिए कि जो लश्कर इस वक्त मेरे ज़ेरे कमान है उसमें एक ऐसा यूनानी है जो इनफिरादी मुकाबले का बेहतरीन तजर्बा रखता है। वो तलवार इस्तेमाल नहीं करता, बाएं हाथ में डाल रखता है और अपने दाएं हाथ में मोटे लोहे की कड़ियों की जंजीर होती है जो आम जवान हरकत में नहीं ला सकता। बस उसी जंजीर से वो अपने मध्य मुकाबल पर ज़रब लगाता है और अपने मुकाबल का सर तरबूज की तरह तोड़ कर रख देता है। यही वजह है कि मैं आपके पास आया हूँ ताकि अब उस जवान को मैदान में उतरने दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो जवान जिसका नाम फासिनूस है इनफिरादी मुकाबले में कामयाब होकर निकलेगा और मुसलमानों के सालार सैफुद्दीन अबू बकर को दोनों लश्करों के दरमियान मिट्टी में मिला कर रखेगा। उस रोमन सालार से सामाक वाकई मुतासर हुआ था। कुछ सोचा, फिर कहने लगा, पहले फासिनूस नाम के उस यूनानी को मेरे पास लेकर आओ, फिर मैं देखता हूँ कि जो कुछ तुमने कहा है वो हो सकता है कि नहीं। इस पर रोमन सालार पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद उस यूनानी को अपने साथ लेकर आया। सामाक ने बगौर उसका जायजा लिया। वो खूब कद काट का और कसे हुए कुड़ेल जिस्म का नौजवान था। अपने घोड़े पर छाती ताने अकड़ा बैठा हुआ था। बाएं तरफ डाल थी। घोड़े की जीन के दाएं जानब उसकी वजनी बारी जंजीर लटक रही थी। कुछ देर तक सामाक उसका जायजा लेता रहा, फिर उसे मुखातब करके कहने लगा, तुम्हारे इस सालार का कहना है कि तुम्हें इनफिरादी मुकाबले के लिए उतारना चाहिए और तुम मुसलमानों के उस सालार का मुकाबला करो जो इससे पहले इनफिरादी मुकाबले में 3 रोमनों को मौत के घाट उतार चुका है। क्या तुम उससे मुकाबला के लिए तैयार हो? इस पर फासिनूस की छाती और तन गई और कहने लगा, मैं इस इनफिरादी मुकाबले के लिए तैयार हूँ
اور آپ کو بھی یقین دلاتا ہوں مسلمانوں کا وہ سالار میرے سامنے چند لمحے بھی نہ نکال پائے گا اور میں اس کا سر پکے ہوئے تربوز کی طرح توڑ کے رکھ دوں گا۔ سامع خوش آئند انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اترنے کی اجازت دے دی تھی۔